وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے تیروں کی برسات نے سید نے چھوڑی نماز تیروں کی برسات نے سید نے چھوڑی نماز اور زیر خنجر آپ کا پڑھنا دعوانا یاد ہے اور زیر خنجر آپ کا پڑھنا دعوانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں قاری محمد دانش صاحب اہل بیت اطہار کی بارگاہ اقدس میں منقبت پیش کر رہے تھے۔ شامل ذوی احترام والے احتشام اہل بیت اطہار کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ ہر ایک کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، ہر ایک میری نسل کہاں سے چلے گی؟ اس کے بیٹے سے چلے گی، ٹھیک ہے نا جی، میری نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری نسل میرے بیٹے سے نہیں، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی دیکھیں، دو شخصیات، حضرت علی المرتضیٰ بیٹے تھے حضرت کس کے؟ ابو طالب کے، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب، لیکن پلے کہاں پہ ہیں؟ حضور کے گھر میں۔ بیٹے ابو طالب کے ہیں لیکن پلے حضور کے گھر میں ہیں۔ حضرت حسنین کریمین بیٹے تو علی المرتضیٰ کے ہیں، پیدا وہاں پہ ہوئے لیکن پل حضور کے گھرانے میں رہے ہیں، بیٹے حضور، وہیں سے ان کی نسل پاک آگے چل رہی ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کا زمانہ ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچپن کا زمانہ ہے، سرخ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا لیا، فرمایا یار اللہ صحیح کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے مال اور اولاد تمہارے لیے، میرے بیٹے سامنے آئے لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے ان کو اٹھا لیا، اور آج تک وہ سنت جاری ہے۔ خطیب جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس واقعے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسن، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور کے پیچھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے نماز کو سجدے کو لمبا کر دیا۔ آج کل امام صاحب تھوڑی سی نماز لمبی کر دیں نا تو وہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پوری نماز میں کئی اعتراض نہ ہو تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑی جی نا اتحیات لمبی کر دیتا کرو، سانوں تھوڑا پڑھ دیاں دیر لگ جاندی، ساڈی اتحیات ہی نہیں پوری ہوندی۔ اچھا جی، یا پھر مولوی کے اوپر اعتراض کریں مولوی صاحب تھوڑی جی لمبی نماز پڑھا کے لیا کرو، تھوڑا سجدہ کہ ہم تھوڑا لمبا کر لیا کرو، ہاں جی، اتنے اعتراض نہ ملے تو پھر اتنے اعتراض تو پکا ہی ہے نا۔
کہ مولوی صاحب تھوڑی جی تیات لمبی کی کرو ساری تیات رہ جاتی تو جی مولوی صاحب تھوڑی جی تیات لمبی کر لین تو پیچھے کھنگورے شروع ہو جاتے ہیں آواز شروع ہو جاتی ہیں کہ مولوی صاحب ہم بس کرو اسی پڑھ لیے ہوں تھی اگے بھی ٹورو سلام ہاں جی. تو یہ اعتراض کر رہے تو بھائی کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا نا تو ایک صحابی کہتے میں نے این سر چکیا سر اٹھا کے ویکھیا حضور نو کی ہویا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا نا جی. تو ایسے جب میں نے اٹھایا نا دیکھا تو حضور کے کندھوں پر حضرت امام حسین چڑھے ہوئے تھے. حضور وہ سجدہ لمبا تو کہتے ہیں پھر میں نے جب دیکھا نا کہ ان کے کندھے پہ حسین چڑھے ہوئے تو پھر میں نے دوبارہ سجدہ کیا. میں کہا اب نانا جانے تے نواسا جانے ساڈوں کی اسی پیچھے پہ جی میں امام کرے سی امام دے پیچھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 تسبیحات اس سجدے میں آپ نے تلاوت فرمائی 72 تسبیحات. اب یہاں پر رک کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر جن کی نگاہیں اکثر جو ہے قبلہ وہ نکتہ چینی کے اوپر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی بڑے دین دے ٹھیکیدار ہیں. تو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نام نہیں لیتا مسلک کی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. گدھے گھوڑے کھوتے اور ان چیزوں کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی لیکن اگر نبی کا خیال آ جائے تو پھر نماز کیا ہے ٹوٹ جاتی. ایمان سے بتانا یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے. نماز کس کی ہے امام الانبیاء کی. نماز کس کے امام الانبیاء کی. یہ بات کر رہے امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو میں کہتا ہوں اگر نبی کی نماز میں حسین کا خیال آ جائے اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر یہ بتاؤ اگر نبی کی نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو پھر کیا خیال ہے جناب کا. حضرت میں یہ کہتا ہوں جب تک نماز کے اندر نبی کا خیال نہ آئے کوئی ماں کا لال نماز پوری کر ہی نہیں سکتا. اب مجھے یہ بتائیں نماز کی ابتدا میں یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں یہ کس نے اٹھائے ہیں اللہ نے اٹھائے رسول اللہ نے اٹھائے نا. آپ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں یہ کس نے اٹھائے رسول اللہ. پھر آپ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں ناف کے نیچے باندھتے ہیں پھر قیام کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر جو کھڑے ہو کے آپ تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے اندر آپ یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا ہے جی. ہر صورت ہر حرکت کے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. آپ رکوع کے اندر جا کے سبحان ربی العظیم کہتے ہیں کیوں جی نبی پاک نے اس طرح پڑھا. آپ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کیوں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر آپ اینڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات کیوں جی یہ نبی پاک نے پڑھا ہے. آپ پھر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیوں جی نبی پاک نے پڑھا ہے. آپ پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کیوں جی نبی پاک نے اس طرح کیا. اب مجھے بتاؤ کون سا نماز کا حصہ ہے جس میں تم نبی کے خیال کے بغیر نماز پڑھ سکتے. کوئی ایک ہے. اللہ نے تو نماز نہیں پڑھی نا. حضرت علم کا جب ہیضہ ہو جائے پھر ایسے ایسے خیالات ہمارے دلوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں. نبی کی نماز میں اگر حسین آ جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کی قسم جب ہمارے خیال ہماری نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو ہماری بھی نمازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو ہے نا جی عشاق جب مدینے جاتے ہیں نا یہ یہاں پہ ہمارے ساتھی بیٹھے سلیم صاحب بیٹھے ہوئے دیگر ساتھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے عمرہ کیا حج کیا ہوا ہے. جب یہ مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ نماز پڑھیں جس جگہ روضہ انور سامنے ہم نماز مسجد نبوی میں اس جگہ پہ ادا کریں. بلکہ مجھے سلیم صاحب نے تو دکھایا تھا باقاعدہ کہ مفتی صاحب دیکھو میں جا رہا ہوں روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے تو آپ بھی سلام پیش کر لو. میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے حضور کے روضہ انور کی وہاں پر مجھے حاضری دلوائی اور وہاں پر سلام پیش کروایا. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے نماز تو خدا کی ادا کریں لیکن خیال مصطفیٰ کا آ رہا ہوگا. وہ نماز مقبول ہے وہ نماز مقبول ہے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام حسنین کریمین کو تربیت کون دے رہا ہے؟ علی المرتضیٰ نہیں دے رہے محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کشتیاں کرواتے. حضرت امام حسن تھے بڑے امام حسین تھے چھوٹے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی کشتی کرو آپس میں. اماں جی فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی، یعنی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے دونوں بیٹے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان دونوں شہزادوں کی کشتی آپس میں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین کو ٹانگ سے پکڑو، بازو سے پکڑو، گردن سے پکڑو. حضور اس کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں. تو اماں جی کے دل میں تھوڑا سا نا یا رسول اللہ حسن بڑا بھی ہے ہیں جی، یا رسول اللہ آپ اس کو بتا رہے ہیں اور حسین کو آپ بتا نہیں رہے، یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. آقا جی مسکرائے فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر حسن کو میں بتا رہا ہوں تو حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. حسین یہاں سے پکڑ، حسین یہاں سے پکڑ، حسین یہاں سے پکڑ، تو فکر نہ کر. اب یہ کشتی کا طریقہ کون سکھا رہے ہیں؟ دو جہاں کے بادشاہ، صدر کائنات، فخر موجودات، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. اور حسین کو کشتی کا طریقہ جبریل سکھا رہا ہے، فرشتوں کا رسول سکھا رہا ہے، وہ جو تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں وہی لے کے آنے والا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے، وہ جناب سکھا رہا ہے. ایمان سے بتاؤ پھر کس ماں کی لال کے اندر جرت تھی کہ میدان کربلا میں حسین کو کوئی کشتی ہرا دیتا؟ اب سامنے ذویل احترام اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے. میری اس بزم کے بڑے خوبصورت اور بڑے محترم المقام عزت مآب جناب چودھری سجاد کمبو صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. ذرا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاخوں سے یہ شہزادہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاخوں سے یہ شہزادہ تیرا اس کی دولت ہے بہت نقش کفے پا تیرا اس کی دولت ہے بہت نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے
دستگیری میری تنہائی کی تو کی میں تو جاتا کر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا کر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کنا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بے ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بے ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شوق سے یہ شہدا تیرا اس کی دولت ہے نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں قبلہ چودھری سجاد کمبوز صاحب آپ بیان کر رہے تھے. سامعین ذوال احترام والے احتشام محرم الحرام کی ابتدا ہوتے ہی چند مخصوص افراد حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم میں اور صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے اندر آپس میں بڑے جھگڑے تھے, بڑی لڑائیاں تھیں. اور وہ جناب میں نے کہا جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ان صحابہ کے ساتھ بڑی لڑائی تھی, بڑا جھگڑا تھا؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلا ثبوت کہ 6 مہینے پہلے حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کے پاس. کہ ہاں یہ دلیل ہے جی, 6 مہینے انہوں نے بیعت ہی نہیں کی. میں نے کہا 6 مہینے کے بعد پھر انہوں نے بیعت کر لی. میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, 6 مہینے کے بعد علی نے تو حضرت صدیق اکبر سے صلح کر لی, بیعت کر لی, امیر المومنین مان لیا, پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی, مجلس شورا کے رکن بن گئے, تو تانوں حالی تک یقین نہیں آیا. بھائی بات اختلافات ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جس دن حضرت صدیق اکبر کی ہاتھ پہ بیعت کی, یا تو کہو معاذ اللہ حضرت علی منافق تھے صدیق اکبر کے ساتھ, جو انہوں نے صلح کی, جو بیعت کی, جو نمازیں پڑھی, جو ان کی مجلس شورا کے رکن رہے, یہ ان کی معاذ اللہ منافقت تھی. میری جرت تو نہیں میں یہ کہہ سکوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے. اے لاہور شیر کھلے ہیں نا تو انہیں تھرتھلی پا چھڈی. شیر پنجرے کے اندر بھی ہو نا تو حضرت ایسے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھو, ایک دفعہ بندے کا دل انج ہو جاتا دے. جرت نہیں جنگلی شیر دے سامنے بندہ اکھ پا کے گل کرے, 2 منٹ بھی کھڑا ہو جائے, نہیں ہو سکتا. ہم شیر خدا کی بات کر رہے ہیں, جو خدا کا شیر ہے. جنگل کے شیر کی اتنی وحشت ہے, اتنا اس کا ڈر ہے, اتنا روب ہے, اتنا خوف ہے, تو شیر خدا کا عالم کیا ہوگا؟ کس کی جرات ہے شیر خدا کو ڈرا جائے؟ کوئی ماں کا لال ہے؟ یہ جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں
میرا چونکہ کوئی تھوڑا سا شغف ابتدا میں یہ فٹنس کی بھی طرف بھی تھا، ویٹ لفٹنگ کی طرف، کوئی جم شم کرنا، یہ چیز بھی میرے پاس تھی. تو وہ اگرچہ آپ چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی تک نا تھوڑا بہت کیڑا رہتا ہے پرانے والا. تو یہ فٹنس کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے اناتولی نام ہے ایک. سنگڑو سا ہے بالکل سنگڑو سا ہے. میرا بیٹا ابراہیم ہے نا جی، اس کے جتنا اس کا قد ہے، اور اس سے تھوڑا سا بس اس کا بھرا ہوا جسم ہوگا، اتنا موٹا نہیں، بالکل سنگڑو سا. وہ 200 کلو وزن ایویں چک لیندہ ہے. 100 کلو وزن ایک ہاتھ سے اٹھا کے ایسے کر دیتا ہے. 100 کلو وزن وہ ایسے اٹھاتا ہے، کیونکہ ہم کرتے رہے جم کرتے رہے. تو وہ صرف جو راڈ ہوتا ہے نا جی، وہ راڈ صرف 20 کلو کا ہوتا ہے. وہ خالی راڈ 20 کلو کا ہوتا ہے. جو سٹارٹر ہوتے ہیں نا، جو بالکل سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ راڈ اٹھانا بھی نا بڑی بہادری کی بات ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر ویٹ ڈالنا ہے نہیں، تو جو اس کو ڈیڈ لفٹ کہتے ہیں، کہ ایسا وزن اٹھانا جس سے موت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو بڑے احتیاط سے اٹھاؤ. وہ بندہ ایسے ہاتھ ڈالتا ہے، ایسے اٹھا کے اوپر کر دیتا ہے. 100 کلو وزن ایسے اٹھا، 200 کلو 250 کلو وزن ایسے اٹھا لیتا ہے آرام سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کا سنگڑو سا 200-250 کلو وزن این چک لیندہ ہے. جنہ دے ایڈے ڈولے ہوندے نے موٹے قد آور، انہاں دی اوتے پھوک نکل جاندی چکدیاں. وہ سنگڑو جہاں چک لیندہ ہے. ذرا سوچو صحیح، آج کا ایک پتلا سا شخص 250 کلو وزن اٹھا سکتا ہے. اس شیر خدا کا کیا حال ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا درہ اکھاڑ دیا تھا. اس شیر خدا، اللہ اکبر. آپ اس شیر خدا کو سمجھتے ہیں کہ وہ مصلحت یا تقیہ کرے گا، وہ منافقت کرے گا؟ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، جس کی قوت کا عالم یہ ہے کہ منو وزنی وہ ایک ہاتھ سے اپنے دروازہ اکھاڑ لے، یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے منافقت کی. میں تو حضرت علی المرتضیٰ کو ایسا نہیں سمجھتا. انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تو دل سے کی، نمازیں پیچھے پڑھی تو دل سے پڑھی. اے نہیں کہ جنہیں امام دے پیچھے نمازیں پڑھیاں ان کا ہی دل سے بغض رکھیا، کی نہ رکھیا، بڑا گندا آدمی ہے جی، بڑا فلانا آدمی جی، اور تو نماز ہی نہ پڑھ. علی المرتضیٰ شیر خدا ایسے نہیں تھے. انہوں نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ صدیق اکبر کی مجلس سے شورا کے رکن رہے تو وہ دل سے رہے. صدیق اکبر کے ساتھ علی المرتضیٰ نے صلح کر لی ہے. لیکن آج کا پتہ نہیں یہ جاہل کہاں سے کہتا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے بیعت نہیں کی. وہ 6 مہینے کے دورانیے کے بعد جو 14 صدیاں گزر گئی ان کی صلح کی ہوتے انہوں نظر نہیں ہوتا. پھر دوسرا اعتراض جو سب سے بڑا کیا جاتا ہے، جی حضرت صدیق اکبر نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا باغ فدق چھین لیا تھا. جی باغ فدق چھین لیا تھا، اس لیے جی وہ ناراض رہی ہیں. اچھا جی چلے ٹھیک ہے، باغ فدق چھین لیا، کس نے چھین لیا؟ صدیق اکبر نے. تو وہ مانگنے گئی تھی، ان کو نہیں دیا. چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اگر ماں کا حق کوئی چھین لے تو بیٹے کا حق ہے یا نہیں ہے کہ وہ ماں کا حق واپس کروائے؟ اگر بیوی کا حق کوئی چھین لے تو شوہر کا حق تو بنتا ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑا ہی بیچارہ ماڑا جہا ہوئے، تھکڑ ہوئے، جڑا اپنی بیوی کا دفاع ہی نہیں کر سکتا، اپنی ماں کا دفاع ہی نہیں کر سکتا، الگ بات ہے. لیکن اگر قوت بھی ہاتھ میں ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن. خلیفہ کون بنے حضرت علی کے بعد؟ 6 مہینے حضرت امام حسن کی خلافت رہی. ایمان سے بتانا حضرت امام حسن نے کیوں نہیں لیا؟ حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی المرتضیٰ. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوی کا حق کیوں نہیں لیا؟ وہ تو مختار کل تھے، امیر المومنین تھے. ایک اشارہ ابرو سے پوری سلطنت اسلامیہ کا قانون بدل جانا تھا، اور حق نہ لے کے دینا بھی باوجود قوت کے، یہ بھی منافقت ہے. اگر کسی کا حق ہے، کسی کے پاس ہے، اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ لے کے نہیں دے رہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو نہیں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. اس سے بڑا مجرم کون ہے؟ اس کے پاس طاقت بھی تھی، یہ لے بھی سکتا تھا، کر بھی سکتا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ آج تک باغ فدق تے حال پائی ہوئی، اور باغ فدق کھولیا. حضرت امام حسن نے نہیں لیا، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں لیا. اللہ کی قسم وہ جانتے تھے یہ ان کا حق نہیں ہے، نہیں وہ جانتے تھے. 14 صدیاں پہلے اٹھے ہوئے
مار کے آج آپ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ ابھی بچے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے اولاد کے نام کیا رکھے، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایسا پیغام لے کے جاؤ کہ آپ کے عقیدے بھی مضبوط ہوں، جب کسی سے بات ہو تو آپ کو پتہ چلے اور بھائی منافقت نہیں ہے کہیں پر۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑی کڑک قسم کے لوگ ہیں، بڑی سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے شیر و شکر دوست یار آپس۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوست یار ہیں آپس میں، ان کی کوئی دشمنی نہیں، کوئی ان کی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناد نہیں۔ تو آج کا جاہل کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلافات؟ سامنے ذو الاحترام الاحتشام، آج کی اس بزم میں آپ نے نعت رسول مقبول بھی سن لی، منقبت بھی سن لی اور تلاوت بھی سن لی۔ اب میں اسی مسجد کے اندر تیار کیے ہوئے بچے کو عربی کے اندر کہوں گا، وہ تقریر کرے گا۔ ہمارے اس مسجد کے اندر اس بچے نے پڑھا، یہیں پر سیکھا، یہیں پر سنا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے اس کے بعد پھر ہم انگلش میں بھی سنائیں گے۔ اردو میں یہ فقیر تو کر ہی رہا ہے، جائز بندے ہیں، ذرا اردو شردو بول رہی تھی جی۔ تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا یہ صرف مسجد نماز پڑھنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، ہم یہاں پر بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ہم بچیوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ہم مستقبل کے علماء بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم یہاں کے حفاظ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں آنے کے بعد میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، میں نے جو کچھ دیا ہے آپ لوگوں کو ہی دیا ہے، آپ کی اولادوں کو ہی دیا ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ وہ دین کے پہلو، وہ قرآن و حدیث کے پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں جو عام طور پر کوئی بیان کرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ میں قرآن و حدیث کے پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد حماد جاوید کو کہ وہ تشریف لائیں اور عظمت اہل بیت پر، محبت اہل بیت پر اور کربلا کے چند ایک مناظر کے اوپر عربی کے اندر تقریر سنا کے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ذرا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت اطہار۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم اللہ تعالی اہل البیت الاطہار بفضائل عظیمۃ فی القرآن والسنہ، والامام الحسین رضی اللہ عنہ الذی اصبحت شہادتہ فی واقعۃ کربلا علامۃ لبقاء الاسلام، نتحدث اليوم عن عظمته بأدلة شرعية موثقة۔ قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ في هذه الآية إثبات عظيمة اسمة أهل البيت وطهارتهم، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمع عالیا وفاطمة والحسن والحسین وغطاهم بکساء ثم قال هؤلاء اہل بیتی، رواہ مسلم۔ قال اللہ تبارک تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قال الامام شوکانی القربا ہم اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ فہنا جعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیتہ مثل القرآن فی الاہمیہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شبان اہل الجنہ، فدلہم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی جمیع الشبان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، فالحسین نور من نور النبوہ،
رفض الحسین مبایعۃ یزید لفسقہ وقال انی لم اخرج اشرا ولا بطرا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی فکان قیام الاعاظۃ الحق قال اللہ تبارک تعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فشہادۃ الحسین حیات ابدیہ فی کربلاء تجلی قول اللہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فالحسین واصحابهم الحق ویزید وجیشهم الباطل صبر الحسین علی القتل والعطش وهذا مذکور فی القرآن وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم منکرا فلا یغیرہ بیدہ وهذا ما فعله الحسین قال الامام احمد بن حنبل اذا امر الحاکم بالمعصیۃ ولا سمع ولا طاع قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء حمزہ ورجل قام الى امام جائر فنصحه فقتل والحسین هو ذلك الرجل العزة في الایمان لا ذلة لمن يحمي دینہ التضحیۃ للحق الموت احب الی من استسلام العار اثبات کربلاء تعلمنا ان الحق ينتصر ولو بعد حین لیست کربلاء مجرد حادثۃ تاریخیہ بل ہی نموذج خالد لصراع الحق والباطل شہادۃ الحسین تفسیر لقولہ تعالی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَعَلَيْنَا أَن نَحْيَا بِسِيرَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَنَحْفَظَ دُرُوسَ كَرْبَلَاء وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لو جو اہل علاقہ کو مبارک ہو، آپ کی جامع مسجد میں بچے نے عربی میں بھی تقریر شروع کر دی. انگریزی میں تو چل رہی تھی. اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے نا جی، حالات سازگار ہوں، تو میں ایسے جنات یہاں پہ پیدا کروں کہ پوری دنیا کے ممالک میں میرے اس مسجد سے تیار کیے گئے بچے پوری دنیا میں نام پیدا کریں. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے لیے، انعام کے لیے. جس طرح اس مسجد میں بچے تیار ہو رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نعت بھی کر رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، اردو میں بھی کر رہے ہیں، عربی میں بھی کر رہے ہیں، پنجابی میں بھی کر رہے ہیں، انگلش میں بھی کر رہے ہیں، سارا سلسلہ کر رہے ہیں. جن جن صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ کو ارد گرد علاقے میں کسی جگہ اور نظر نہیں آئے گا. یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ایسا ممکن ہو رہا ہے. آپ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بچے تیار کر رہے ہیں. اور دوسری بات، جب ایسا کوئی ہم کام کریں نا، شرارت کرنے پر تھپڑ مارتے ہیں تو اچھا کام کرنے پر سبحان اللہ بھی تو کہنی چاہیے نا. شرارت کرنے پر ہم کہتے ہیں نا چپ ہے نہیں، تو جڑا بہتا کوئی شرارتی ہوئے انہوں ایک ادھا کھڑکا بھی دینے، تو جو اچھا کام کرے اس کو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے نا. کہہ دو اچھی طرح سبحان اللہ. یہ بچہ ماشاءاللہ یہاں پہ 18 سپارے اس نے پورے کر لیے ہیں الحمدللہ. 18 سپارے اس نے زبانی یاد کر لیے ہیں. 18 سپارے عربی میں تقریر کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے والد صاحب جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان کو اس بچے کا مکمل قرآن سنانا، مکمل عالم ہونا دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے اس علاقے پر اسی طرح کرم نوازیاں فرماتا رہے. رہی بات کہ یار میں بیکار سا آدمی ہوں، جاہل ان پڑھ سا آدمی ہوں، آپ لوگوں کی محبت یہاں پہ رکھے ہوئے، ورنہ میرے ورگے نے تو کدو دے چیر پھاڑ کے وہ چھوڑ دیں. چل ایک بندہ آیا تھے، میں نے کہنے لگا مولوی گل سن. میں کہ جی بسم اللہ. میرا جدو دل کرے گا کنوں پھاڑ کے تینوں باہر چھوڑ دیا گا. میں کہ ٹھیک ہے جی پا جی، میری کی ضرورت ہے پا جی، جدو مرضی کنوں پھڑو چوک کے باہر چھوڑ دیں. میں ماڑا جا آدمی کر لو جو تھوڑے دل کر دے کر. اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے میرے لقمے اس گھر میں رکھے نا، اپنے اس گھر میں کھائیں بغیر نہیں جانا. اللہ آپ لوگوں کی محبت رہی انشاءاللہ. اب جو ایسی بات ابھی تک کسی مولوی سے نہیں سنو گے انشاءاللہ، نبی پاک کے صدقے.
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے کتنے بیٹے آپ کو بتائے گئے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ یہ 100 روپیہ میں انعام دوں گا اس بندے کو، یہ پیسے میرے پاس ہیں، 100 روپیہ انعام دوں گا اگر کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے کتنے بیٹے، نام میں بتا دوں گا کتنے بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ پوری شیعت دی نسل چک کے ویکھ لو، انہاں نہیں دسیا ہونا کنے پتر سن جڑے میدان کربلا شہید ہوئے۔ ویسے 18 بیٹے تھے، بیٹے کتنے تھے؟ 18 بچے سن آپ دے، لیکن میدان کربلا کنے گئے، اور جڑے گئے سن انہاں دا نام کی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں آتا تو اس فقیر سے سنو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک زوجہ ہیں، ان کا نام ہے ام البنین۔ ان کا کیا نام ہے؟ بولو بولو، ام البنین۔ ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے ہاں کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 4۔ اب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی صحابہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آپ میں سے کوئی ایسا وہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورے پنڈال میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بتائے جس بندے کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، اس نے اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہو؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ بول دو ہاں یا نہیں۔ نہیں تھا۔ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہے ایسا جس نے اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہو؟ کوئی ہے آپ کے جاننے میں؟ میری 46واں سال ہے میری زندگی کا، 40 سال کے اندر میں نے نہیں سنا کہ کسی نے اپنے دشمن کے بیٹے جس کے ساتھ اس کی ٹسر بازی ہو، ہم تو اس کا نام بھی پسند نہیں کرتے، خدا کے بیٹے کا نام رکھا جائے، لیکن جس سے محبت ہو اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے۔ بھئی یہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس بندے نال میری بڑی یاری ہے، یار تیرا نام بڑا سونا یار، تو میرا یار بھی ہے تو چل میں اپنے پتر دا نام اے رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک زوجہ تھی جن کا نام ام البنین تھا، ان کے ہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے جس کا نام ہے عباس، اور جس کو کہتے ہیں علمدار۔ نام کیا تھا؟ عباس علمدار۔ یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے حضرت امام علی مقام کے ساتھ۔ ابھی مولانا پڑھ رہے تھے نا یہ کہ حضرت اصغر کا وہ ہے نہیں، اور حضرت عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، ابھی یہ منقبت پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام کے کون ہیں؟ عباس علمدار بھائی۔ ان کے اگلے بیٹے پیدا ہوئے، یہ ام البنین کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ نام کیوں رکھا حضرت علی المرتضیٰ نے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ۔ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، یہ کنیت ہے آپ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ نے صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے، یہ تھے جی سامنے۔ حضرت ام البنین کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، اس کا نام رکھا عثمان۔ اگر عثمان غنی سے حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی ٹسر بازی ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، کوئی سلسلہ ہوتا تو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھنا تھا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا ام البنین سے، حضرت جعفر بن علی، یہ حضرت عبداللہ، اور ان کو ابو بکر کر کے بلایا جاتا تھا تاکہ شک نہ رہے کہ وہ عبداللہ تو نام اس لیے رکھا تھا جی اللہ رسول کو پسند ہے، اور جناب ان کو جب بلایا جاتا تھا ابو بکر کر کے بلایا جاتا تھا تاکہ پتہ لگے کہ یہ میں نے نام عبداللہ کیوں رکھا ہے، کس نسبت سے رکھا ہے۔ عثمان پیدا ہوئے، کس زوجہ سے؟ ام البنین سے۔ 4 بیٹے پیدا ہوئے، چاروں کے چاروں میدان کربلا میں ہیں۔ یار ایمان سے بتاؤ، یہ زیادتی نہیں کہ امام علی مقام کے صرف ایک بیٹے کو ذکر کیا جائے، حضرت امام علی مقام کا ذکر کیا جائے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا ذکر کیا، زیادتی نہیں؟ وہ بھی تو علی ہی کے بیٹے ہیں نا، اس میں بھی تو خون علی دوڑ رہا ہے نا۔ جس طرح حسین کے رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہے، اسی طرح
اپنا حضرت عبداللہ کے ابو بکر کے رگوں میں بھی خون علی دوڑ رہا ہے، عباس کی رگوں میں بھی خون علی دوڑ رہا ہے، عثمان کی رگوں میں بھی خون علی دوڑ رہا ہے۔ ایک بیٹے کا نام رکھا جعفر، اس کی رگوں میں بھی خون علی دوڑ رہا ہے۔ یہ بھی میدان کربلا کے اندر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک زوجہ ہیں، ان کا نام ہے حبیبہ، ام حبیبہ بنت ربیعہ، ثعلب قبیلے سے یہ تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے ہاں کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ پہلے کا میں نے آپ کو بتایا، ایک کا نام صدیق اکبر کے اوپر رکھا، ایک کے نام انہوں نے عثمان غنی کے اوپر رکھا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام رکھا عمر اصغر، ایک کا نام رکھا عمر اکبر۔ یہ دونوں میدان کربلا میں تھے۔ کیا نام؟ عمر اصغر اور عمر اکبر۔ عبداللہ سامنے تھے، ابو بکر سیدھے ہاتھ تھے، عثمان اس ہاتھ تھے، اور عمر اصغر اکبر دونوں پیچھے تھے۔ یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یار یہ زیادتیاں نہیں کہ آپ عمر فاروق اعظم کو تو گالیاں نکال لیں، عثمان غنی کو تو نکال لیں گالیاں، آپ حضرت ابو بکر کو تو نکال لیں گالیاں، لیکن وہ ان کے نام کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھتے جائیں۔ کمال نہیں ہو گئی یار، اخیر ہو گئی۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی، سامعین ذوی الاحترام، یہ جتنی بھی خرافات ہیں، بکواسات ہیں، یہ صرف جہالت پر مبنی ہیں۔ ہمارے بھی جو ہے نا سادہ سے مسلمان ہیں، سنی مسلمان، اللہ کی قسم ہے، میں اس وقت مسجد میں کھڑا ہوں اور منبر رسول کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیج پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم ہے، سر پہ میرا قرآن رکھو، تمہیں اہل سنت سے سچا دین نظریہ آپ کو یہ جماعت کہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، ہم بات کرتے ہیں حقائق پہ، ہمارے نظریات کوئی تخیلاتی نظریات نہیں۔ آج صبح فجر میں نے کہا تھا، حسین اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے اس کی تعظیم کروائی جائے، تازیوں کے ذریعے اس کی تعظیم کروائی جائے، چھریاں مار مار کے حسین کو منوایا جائے۔ حضرت امام عالی مقام اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئلوں کے اوپر چل کے ان کو منوایا جائے۔ اللہ کی قسم، رب کا قرآن اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، نبی کا فرمان ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ وہ کوئلوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ چھریوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ ماتموں کے محتاج نہیں ہیں، وہ گھوڑوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ خرافات اور بکواسات کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، قرآن اور حدیث کا وہ پہلو اگر نہیں آتا ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں قرآن کا وہ جلوہ دکھائیں گے جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، ہم تمہیں حدیث کا وہ جلوہ دکھائیں گے جس کے اندر ان اہل بیت اطہار کا ذکر موجود ہے۔ خدا کے واسطے ان خرافات سے نکلو۔ میرے سنی مسلمان، کالا لباس پہننا برا نہیں ہے، میں خود جان کے پہنتا ہوں، مولوی نہیں پہنتے، میں لیکن محرم کے اندر یہ حرام ہے، محرم کے اندر نہیں پہنا جائے گا، کیونکہ جن کے نظریات اور عقائد غلط ہیں یہ لباس ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ باقی مہینوں کے اندر میں اس لیے پہنتا ہوں کہ سنت ہے، یہ بھی پتہ چل جائے، لیکن ان ایام میں نہیں پہننے دیتا۔ کیوں؟ کہ پتہ یہ چلے کہ ہم گندے اور برے نظریات اور عقائد کے مالک نہیں۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اب اہل بیت اطہار کی عظمت میں انگلش میں بیان کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا قاری محمد دانیال قمر صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who is the glorious creator of all the universe, everything within it and out of it. Gentlemen, as we all know, we are experiencing the sacred month of Muharram al-Haram, one of the 4 months, fiha arba'atun hurum, the 4 months that were mentioned sacred by Allah subhanahu wa ta'ala. Muharram is one of them.
And in this sacred month, there comes a day famous as the day of Ashura, who is one of the most significant days, not even in the history of Islam, but even in the history of humankind. Even before the advent of Islam, it is considered one of the most significant days in the history. There are many events that are associated with this day, as the forgiveness of our father, all father of our humanity, Hazrat Adam ala nabiyyina alayhi salatu wassalam, was given forgiveness on this day. The events like the salvation of Prophet Noah, Prophet Nuh alayhi nabiyyina salatu wassalam, and his companions were given salvation and freedom from the great flood. And many more events like Hazrat Musa ala nabiyyina alayhi salatu wassalam and his ummah, like the Bani Israel, was given salvation from the tyrant of Pharaoh, the Fir'aun, and many events like that. But one incident that dominates all of these events, that dominates all of them, is the incident of Karbala. The martyrdom of Shuhadai Karbala, the martyrdom of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, the martyrdom of Ali radiallahu ta'ala anhu, the martyrdom of Ali Rasul, the companions of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. This event dominates all the others. But what is the reason of this dominance? Why is this significancy over all the other events? If we look at the philosophy, what is the ideology of the battleground of Karbala, we see that there's a clash, there's a face-off of two philosophies. One is the ideology of Yazid. What is the ideology of Yazid? That what is the power is the right. What might is the right. The philosophy, the ideology of the fallacy, the ideology of injustice, the reforms in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other ideology that was the opposing force of this ideology was the ideology and philosophy of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. That might is not right, but what is right and truth, that is the might. It was the clash between the justice and the power. The clash that has been coming through the centuries. Even nowadays we are seeing this clash. Even now we are seeing the philosophy of Yazid in our times. These two opposing forces were in front of each other in the battleground of Karbala. Yazid, who founded the corruption, who founded the corruption of politics, the political corruption, who founded the corruption of wealth, who founded the moral corruption, who distorted the system that was laid down by the Caliphate of Rashidun, the system that was laid down by Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, the system that was laid down, that was built by Umar radiallahu ta'ala anhu, a system in which anyone can question the Amir al-Mu'mineen, and anyone can ask that Umar Amir al-Mu'mineen, how can you stitch a full shirt with one cape, that we were not able to do it? Anyone can question him. Yazid distorted this system of justice. He oppressed the speech of freedom, and because of this oppression, because of these reforms, Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu stood against the tyrant. Ranked on the highest level of Iman, he chose to stop this injustice with his hand, with his actions. When great pious people remain silent or just call upon the tyrant with their tongue and try to stop it, Imam Hussain, with showcasing his strongest level of Iman, he stopped the tyrant with his actions. He collided with the force of injustice. Even though he was crushed, his name remained eternal. He became eternally alive by becoming the martyr and giving the lessons to all of the people, all of the ummah, the reviving the two core values of our deen. The revival of our deen was the martyrdom of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. And we heard voices like, even though such clear evidences, we hear voices like Yazid. It was a battle between two princes. Yazid was
a person, he was sinful, but he can be a good person. He was not intended to do that. After that, he cried and do some things. We heard these voices. But after what, if we see, if he was repenting on the martyrdom of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, why don't we look to the after events when he sieged upon the city of Medina, the holy city? The prayers in the Medina, the Masjid Nabawi, the most sacred, one of the most sacred places on earth. The prayers were stopped for 3 days. He laid siege on the holy city of Makkah, the most sacred place of the world. He laid siege on the Kaaba, set fire on it. What do you have? What do you have explanation for that? This was his repentance. Gentlemen, we are now facing, even in this time, we are seeing the forces of Yazid, the ideology of Yazid in this even time. And what are we doing? Are we being the real Husseini? Are we following the Imam Hussein's footstep? Are we stopping the unjust by our hands? Are we calling upon the injustice being done around us? The level of our iman is such low that we cannot even boycott the Israeli products. We cannot even speak against the tyrant of this time. The Israel that has been slaughtering thousands of Muslims, being the Yazid's ideology of this time. What are we doing? Are we even speaking against it? Actions is the next level. It is far beyond. But are we even speaking about it? Are we thinking about it even? This is a time, gentlemen, to think that Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu give his life to set an example for Ummah, for the revival of Deen. That even though you're crushed, even though your whole lives are taken away, even though you're martyred, you should stand against the tyrants of your time. You should speak against them. This was the ideology that was facing in the battleground of Karbala. And this is the lesson today, gentlemen. Don't be one of the ignorant ones. Be the follower of Imam Hussain. Don't just take his name. Don't just claim to be Hussaini. Prove that you're a Hussaini by your actions, by your deeds, and by your speeches. May Allah guide us all on the true path. Jazakallah. माशाल्लाह अपने मखसूस अंदाज में भाई मोहम्मद दानियाल कमर ने अहले बैत इत्हार की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश किया। करबला के अंदर कितने अफराद शामिल हुए? 80 से लेके तकरीबन 85-86 तक। उसमें से अहले बैत इत्हार के अफराद कितने थे? किसी को इल्म है? उम्र गुजर गई आपकी, करबला सुनते सुनते कितने अफराद थे? अहले बैत इत्हार में से 18 अफराद थे। कितने अफराद थे? बाकी कौन थे? बाकी अफराद कौन थे? 83 अफराद थे, 85-86 या 80 कर लें। 18 अफराद तो अहले बैत के हो गए, बाकी कौन थे? बाकी या सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। बाकी या सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। एक दो का मैं नाम बरकत के तौर पर आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी हैं जो करबला के मैदान में शहीद हुए। हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए। इसी तरह दीगर बेशुमार सहाबा कराम, और बल्कि यूँ कहें 30% अहले बैत इत्हार थे और 70% या तो सहाबा थे या सहाबा की औलाद थे। यार अहले बैत के ऊपर सहाबा कट गए, शहीद हो गए, अपनी औलादों को निछावर कर दिया। अभी भी सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं है। अभी भी सहाबा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया चंदा लेके आओ, भाई ज़रूरत है इस्लाम को, चंदा लेके आओ, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? अपना सारा माल उठाकर हुज़ूर के कदमों में निछावर कर दी।
سارا مال اٹھا کے قدموں میں نشاور کر دی. سامعین ذوی احترام اور احتشام، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے سادہ سنی افراد وہ جو ہیں وہ اس بات کا شکار ہو گئے ہیں، وہ تذبذب کا، اضطراب کا شکار ہو چکے ہیں. علماء سے رابطہ کریں. یہ محرم کے ایام ہیں، ہر مسجد کا عالم کم از کم آدھا گھنٹہ تو تقریر کرتا ہی کرتا ہے نا. تقریر سنو نا یار، میری شروع سے عادت ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرنا، کوئی سنے نہ سنے، اسی اللہ دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہوندی وہ لگ جاندی. کوئی مجھے اگر گھنٹہ سن لے، اللہ کے فضل سے اس کے پیر اتنے تو مضبوط ہو جائیں گے کہ اس کو اس کے عقیدے سے کوئی ہلانے والا نہیں ہے. اگر ایک گھنٹے کی ایک مجلس آپ کے دلوں کے اندر اتنا جو ہے اعتماد پیدا کر سکتی ہے کہ صحابہ میں، اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، حضرت علی میں، چاروں یاروں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو خود سن لو، سوچ لو جب ہمیشہ سنو گے، روٹین سے سنو گے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی. جب ہم سناتے ہیں سنتا کوئی نہیں، جب انہوں نے لوڑ پیندی اسی کو نہیں ہوندے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ نہیں ہوتے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ نہیں ہوتے. پھر جب آپ کو کوئی بد عقیدہ پکڑتا ہے گردن سے تو پھر آپ کے پاس سوائے بد عقیدہ ہونے کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا، پھر آپ صرف بد عقیدہ ہی ہوتے. یا تو پھر ماں باپ کی شرم کرتے ہوئے اگرچہ اس مسلک کے خلاف بات تو نہیں کرتے لیکن دل سے اس کو مانتے بھی کوئی نہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یہ جو ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، ہدیہ محبت پیش کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں گزارش کروں گا میرے ساتھیوں سے، بڑوں سے، اور ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے میرے مل کر دو، تاکہ آپ لوگوں کے خاندان کے بزرگوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے، یعنی ان کے لیے اس طرح ثواب بھی.